زندگی کے تجربے سے جو میں آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ساری زندگی یہ باتیں یاد رکھنا. یہ میری ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ دیکھیں انسان وہ بڑے کام کر کے جاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے دنیا میں. وہ نہیں ہوتا جس میں اللہ نے عقل زیادہ دی ہو، جس میں تعلیم زیادہ ہو، جو بڑے پیسے کے گھر میں پیدا ہو. وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، جس کی خواب بڑی ہوتی ہے. اس لیے اب سب کے لیے، یا خواتین ہیں یا نوجوان ہیں، سب کے لیے آپ کے کہ یاد رکھنا، بڑی خواب، بڑی سوچ بڑی رکھنا. اور بڑی سوچ ہمیشہ ایک انسان سے نکل کے ہوتی ہے. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے سے باہر نکل آتا ہے، جو اپنی ذات سے باہر نکل آتا ہے. دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے امیر لوگ آئے. کوئی آج دنیا ایک امیر آدمی کو یاد رکھتی ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہے امیر آدمی آج ہے، جیسی وہ مرتا اس کے بچے ہی اس کو بھول جاتے ہیں، باقی دنیا تو چھوڑیں. انسان دنیا اس انسان کو یاد رکھتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے. اس لیے جو جس کو گریٹسٹ مین ان ہیومن ہسٹری، جو ایک 100 گریٹسٹ مین کی جو ایک کتاب ہے، اس میں نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی زندگی کیا؟ بار بار اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے، نوجوانوں، اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو ان کی زندگی کو بار بار پڑھو، سمجھو وہ کیا ہے، کیسے، کیا چیز تھی ان میں، کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی. سب کے لیے میں ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. دیکھیں اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا. انہوں نے کہا ان کی زندگی سے سیکھو. ہم جب بڑے تھے ہمارے اور رول ماڈلز تھے، میرے کرکٹ کے رول ماڈلز تھے، اور راستے میں رول ماڈلز بنتے آئے، پاپ سٹارز تھے وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی لوگ جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ بل گیٹس کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، یا اور جو سٹیو جابز وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی ان کے پیر کی مٹی کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے. اب یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ دنیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہسٹری کا حصہ ہے. ہمیں پتہ ہے وہ کب پیدا ہوئے، کب انہیں ہجرت کی، کب اس دنیا سے پردہ کیا، ایک ایک ڈیٹ پتہ ہے ہمیں. اب میں آپ کو ان ڈیٹ سے بتا رہا ہوں. میں کیوں کہتا ہوں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 625 میں جنگ بدر ہوتی ہے. مسلمان صرف 313 لڑنے والے، ان میں سے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی. اور 636 11 سال کے بعد، یہ تاریخ کا حصہ ہے، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. وہی مدینہ کے ریاست کے مسلمان جو اس وقت کی سپر پاور تھی، رومن ایمپائر، صرف 11 سال کے بعد بدر کے، جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے، رومن ایمپائر کی جو بیزنٹائن ایمپائر کی جو سدرن لیجن تھی، وہ 1,00,000 فوجی تھے اور لیٹسٹ ہتھیار تھے ان کے. تو 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ میں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں مسلمانوں کے سامنے. ایک منٹ سن لو، یہ، اور میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں.
یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ اور 638 اس کے 2 سال کے بعد جو دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر، وہ قدسیہ کی جنگ میں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے۔ تو 13 سالوں میں، جنگ بدر کے 13 سالوں کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم قوم بن جاتی ہے۔ تو کیا کیا تھا؟ کبھی کوئی آپ نے کہیں ایسی چیز سنی ہے کہ کوئی ایسا انقلاب آیا ہو؟ اور پھر وہ سیویلائزیشن اگلے 700 سال تک سب سے بڑے سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب تھی۔ مسلمانوں کا کیریکٹر انہوں نے ایسا بنایا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجروں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایمانداری تھی ان کی، سچائی تھی۔ سو میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے سمجھنا ہے نوجوانوں، بیکاز فیوچر تو آپ کا ہے۔ تو آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بدلا، اور قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی کہ اگر ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے تو حکومت ایک طرف کوشش کرے گی اور قوم دوسری طرف کوشش کرے گی، مل